إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہر قیمت لاتا دار درود و سلام سرور کونین طیبہ مدینہ والی وطن ساقی مرسل شاف محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطابق. حضرات، آج کا مقدمہ سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے. آج اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک المیہ یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بطور مسلمان اسلامی تاریخ کا علم نہیں. میرا نہیں خیال آپ اگر 200 بندوں سے 300 بندوں سے سوال کریں تو کوئی آپ کو ایگزیکٹ اسلامی تاریخ بتا دے جس دن کو ایون کہ بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں جن میں واقعات اہم ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں. اس بارے میں کوشش کریں کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے آپ کو اس بارے میں لائیں کہ ہمیں سال پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کون سا سال ہے اسلامی اور کون سا مہینہ ہے. 1447 ہجری چل رہا ہے اور جمادی الثانی کی آج 28 تاریخ 22 جمادی الثانی کو آج سے 6 دن پہلے 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اسی مناسبت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج فرمایا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. آپ کی خدائے میں سب سے بڑی بات ہے. اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے جو صحابہ آپ کو دیے، ان لاکھوں صحابہ جو آپ کے اشارے پر جان قربان کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے، اولادیں قربان کرتے تھے، ان میں سب سے ٹاپ پر حضرت صدیق ہے رضی اللہ عنہ. ہمیں ان کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دلانا چاہیے. حضرت بکر صدیق ان کا اصل نام عبداللہ ہے، صدیق ان کا لقب ہے اور عتیق ان کا لقب ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف فرما، حضرت بکر صدیق آئے اور آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کیا بکر صدیق تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے اللہ کی طرف سے. فیوم سمی عتیقا، اس دن سے حضرت بکر صدیق کو عتیق کے نام سے پکارا جاتا ہے. جو جنت کی بشارتیں ہیں تو بعض والا آ گیا اور اس کے علاوہ اور بے شمار واقعات جس میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے جو ہے جنت کی بشارت دے دو. فاذا اللہ مگر دروازہ کھولا تو بکر صدیق، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا وقت دیا آپ کو یہ ساتھ دیا گیا کہ اپنے ساتھ آپ نے صدیق کو لے کے جانا. اور جب وہ نکلے آگے سے کافر آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے ایک غار میں جا کے بنا لی. اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنایا. اور اس بارے میں تمام کے تمام اہل سنت اور یہاں تک کہ شیعہ لوگ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ غار میں ہجرت کے وقت اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی اس سچائی سے کوئی تعلیم کر سکتا جس کا ذکر قرآن ہے. اور باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بارے میں تمام کے تمام سارے مستقبل کا صدیق تھا. اور وہی فضیلت فرمائی اللہ نے قرآن میں اللہ تنصروہ فقد ناصرہ اللہ. اللہ نے فرمایا اگر تم نے اس نبی کی محبت، اس نبی کی مدد نہ کی تو فرمایا فقد ناصرہ اللہ. اللہ کہتا میں نے نہیں کرتا. تم لوگ نہ کرو، اپنی کوششیں، اپنا مال، اپنی جان دین پر سے نہ بھی لگاؤ اس دین کو پھیلانے میں. اللہ کہتا میں نے مدد کرنی کرنی. اور پھر اللہ نے وہ تذکرہ کیا غار کا اس اخرجہ الذین کفروا کہ جو کافر لوگ تھے ان میں سے نبی کو نکالا ان کے شہر سے تو ثانی اثنین، دو بندے تھے، ایک نبی اور ساتھ حضرت صدیق. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ کہ وہ صدیق فرمانے لگے کہ ہم کفار تھے، چلتے چلتے تلاش کرتے ہمارے غار کے اوپر آ گئے تو میں ڈر گیا. میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ اپنے پاؤں میں نیچے دیکھے گا تو نیچے غار نظر آئے گی اور ہمیں پکڑ لے گا اور ہم ان سے مل جائیں گے. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کہ حضرت صدیق پریشان ہوئے. اللہ نے نبی نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر مجھے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیوں جو کائنات کا رب ہے ہمارے ساتھ. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. حقیقت توحید کی بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے دنیا سے نہیں آتا. ہمیں وہ کوششیں کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ مل جائے اور ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں. کہ جو اللہ کے گروہ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا مدد، اللہ کی مدد شامل ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ جو نشان کری ہے اللہ نے اللہ انزل اللہ سکینہ، اللہ نے سوری کی آزادی سکینت نازل کرنا. وَأَيَّدَهُم بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے اپنے نبی کی مدد کی اس لشکروں کے ساتھ لم تروها، جن کو دیکھ نہیں سکتے.
تم دیکھ ہی نہیں سکتے، کس سے نظر آتے؟ اس سے نظر نہیں آتے۔ فرمایا اللہ نے مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروا لوگ تم نہیں دیکھ سکتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور جو کافروں کی بات کی سفلا نیچے کر دی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، ہی العلیٰ، اللہ کہ دین غالب آ کر دین اللہ کے نبی کے دور میں ان کے بعد بھی غالب رہا۔ واللہ العظیم حکیم، اللہ مالک ہے۔ یہ آیتیں شان صدیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کی دیواروں سے یہ محفوظ رہے گی، اور کوئی اگر تو صدیق کی شان سے یہ بات نکال دے گا کہ یعنی بات صرف ایک ہستی رضی اللہ تعالیٰ۔ افسوس کہ آج کل لوگ ان کے مقام کا پہچان سکے اور اپنی گندی زبانوں سے تبصرے اور بکواسات کرتے ہیں۔ ہم ایسے افراد کی زور اللہ کو آج بھی کرتے ہیں، اور اپنی سانس کی آخری سانس تک بھی کریں گے، کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کا الزام بھی اللہ کے حساب ہے۔ ہم لوگ کیا ایمان ہے، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں کھل کے ان کی شان بیان کریں گے، اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت صدیق اکبر آئے، فرمایا حال آئے سیدانے لوگوں کو دیکھو، تم لوگ کو یہ لوگ سردار ہیں، اور پورے اہل جنہ جنت کے عمر رسیدہ افراد کا سردار جنت کرتا ہے، من الاولین والآخرین، پہلی قوموں سے بھی اور بعد میں آنے والی قوموں سے بھی عمر رسیدہ افراد کے جنت میں جو سردار ہوتے نہ ان کی صدیق ہے اور ان کی خطاب ساتھ نبیین والمرسلین، نبیوں کے علاوہ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کی جو بھی امت ہے ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں دینا ایمان ابی بکر ایمان اہل الارض، لوگوں اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے اس دنیا کے لوگوں کے ایمان کے برابر، لا راجہ بہم، ان سب پر بھاری ہو۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان دیا، ان کے اندر طاقت دی، قوت ایمانی اس قدر زیادہ، ان کا فروغ اس قدر زیادہ، دنیا کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ایک طرف کرنے میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہا، فرمایا اتنا من امن الناس علیہ، اللہ کے نبی فرمایا لوگوں مجھ پر سب سے زیادہ احسانات، سب سے زیادہ احسانات مجھ پر فی صحبتہ و مالہ، فرمایا کہ لوگوں میرے اوپر اپنے ساتھ اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنے وقت دینے کے اعتبار سے، اور اپنا مال کی دستے میں لگانے کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان اس کے ہیں اور میرے صدیق۔ کوئی بندہ میرے کے اوپر احسانات میں صدیق سے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی توسیع کی، تو مسجد نبی میں یہ دائیں طرف اللہ کے نبی اور آپ کی بے مار جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، اور جب صحابہ کے دروازے بھی مسجد نبی میں کھلتے تھے، اس سے رش پیدا ہونے لگا، رش ہر پتہ جاتا تھا مسجد سے آنا جانا آنا۔ آپ نے فرمایا لا یدخلن فی المسجد باب الا سدا، دیکھیں وہ صدیق کی وجہ فرمایا لوگوں مسجد کے اندر کوئی باب بھی کوئی دروازہ نہیں کھلے گا الا سدا، مگر سارے دروازے بند کر دیے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے دروازے دوسری سائڈ میں کھولے، مسجد کے دروازہ رکھے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے کہا فرمایا الا باب ابو بکر، مگر صدیق کا دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند، ابو بکر صدیق کو پروفٹ کو لکھا نہیں، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا۔ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ بعض دفعہ گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ کسی کو استثناء بھی دے سکتا ہے کہ نہیں جی آپ نہیں، باقی سارے باہر کریں لیکن یہ بندے بیٹھے، آپ لوگ سارے یہ کریں لیکن اس میں استثناء آ سکتا ہے، محنت کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر، سرمت کی بنیاد پر استثناء دیا جا سکتا ہے۔
بس بڑی بات نہیں، یہ ان کو پروٹوکول دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو صدیق موجود ہے، فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابو بکر، فرمایا لوگوں مجھے کسی کے مال نے اس طرح نفع نہیں دیا جس طرح ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ جو بھی اہل خیر جو خرچ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کل کلمات کیا دینے سے کام نہیں آتا۔ ایک بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، آپ کے کہنے میں کرتا ہے۔ اگر آپ سے اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگلے بندہ یہ نہ چاہتا، اگلا بندہ یہ نہ چاہے کہ میری تعریف ہو، اگلا بندہ چاہتا میری تعریف ہو، پھر یہ نقصان ہے۔ اگر آپ کرتے اس کے حوصلے کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ فرمایا لوگوں ماں نفاری مال قط، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا الا مال ابو بکر، مگر ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود، فبقى ابو بکر، ابو بکر صدیق ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، فبقى، حدیث میں لفظ آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہی، وقال آپ نے کہا اللہ کے رسول حل انا ومالی، کیا میں اور میرے مال کی اتنی اہمیت؟ تو فرمایا اللہ کے نبی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، الا اللہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، جدھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لگا دیں جسے تم نے بھی ملے، ہمارا مال آپ کا، ہمارا دوست کرے لگا۔ ایک بڑی مشہور حدیث کو سنتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اے لوگوں کو بتانا مسئلہ ہے، غزوہ تھا کہ بھائی اس میں جانا ہے، آپ اپنا مال خرچ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے نے کہا لا آج موقع آ گیا، آج ابو صدیق سے بڑھ گیا۔ وہ گئے اور گھر کا آدھا مال اٹھا کے گئے، آدھا مال اس میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے پوچھا پیچھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کتنا مال تھا، دوست نے تسلیم کر دیا، آدھا آپ کو حکم آیا، آدھا میں لے آیا اور آدھا اپنے گھر پہ آیا۔ اللہ اور صحابہ بھی آگے مال بناتا ہے، حضرت ابو صدیق بھی پھر آگے مال لے۔ اللہ کے نبی سے آپ نے کہا پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، سارا مال لیا۔ اللہ کے نبی آپ نے کہا دین کی ضرورت ہے، آپ کا فرمان، تو جو آپ نے کہا سارے لے آیا، گھر میں بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اس دن کہیا ہو گیا میں ابو صدیق نہیں۔ حضرات اللہ نے مجھے ایسا پیدا کی ہے، اللہ کے رسول مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کے اندر آج سمجھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے، مال خرچ کریں لیکن تمہارے سے خبر نہیں جائے، مال خرچ کیا اللہ نے دیا، جس وقت اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول اللہ نے دیا۔ اگر آپ نے لوگوں سے لینا ہے تو پھر اپنے سے آپ پالو، اگر آپ نے اللہ سے لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا دیکھی کر کیا ہے، کس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرات کے واقعات، اس صحابہ کے واقعات ہمارے لیے ہماری صلاح کے حضرت عمر صدیق خلیفہ بنے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بال اتفاق بنے اور کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ کے اندر شدت آ گئی کہ بھائی اب میں سربراہ ہوں، مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، اب میری طرف سے کوئی بتائی پہلے بھی مجھے کوئی بدیل نہیں ہو، اور دین کو نافذ کرنے کے مسئلے میں، دین کو لوگوں پر رائج کرنے کے لیے، لوگوں میں دین کی دھاک بڑھانے کے لیے پھر آپ نے بہت فیصلے کیے۔ اللہ اکبر۔ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے وصیت کر دی، آپ نے وصیت کیا کی کہ لوگوں میرے خلیفہ بننے کے بعد جو میرے مال میں اضافہ ہوا وہ سارا کا سارا میرے خلیفہ میں جمع کرا، میرے بچوں میں تقسیم نہیں کیا جائے، جو میں خلیفہ بننے کے بعد جو میں نے تنخواہ لی، جو مجھے سرمایہ ملی، جو میرا مشاہدہ تھا، جو بچت ہوئی، وہ ساری کی ساری اگلے خلیفہ کو جمع کر دے۔ میرے پیچھے تاکہ نہیں پتا یہ نہ کہ اپنا صدیق خلیفہ بنا اتنا مال بنا۔ آج ہمارے حکمران کی آج ہمارے حکمران کی ان کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے مال، ان کے اسباب، ان کے خزانے چیک کر لیں اور حکومت سے پہلے بھی کر لیں تو فرق نظر آئے گا، سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب۔ آپ فوت ہوئے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے،
آپ تک یہ وصیت پہنچی کہ ان کا سارا مال آپ کو دیا جا رہا ہے. ان مال میں کیا تھا؟ ایک غلام اور ایک غلام. وہ بھی انہوں نے کیا دے دیا؟ خلیفہ کو کرا دیا. حضرت خطاب ہونے لگے، کہنے لگے صدیق آپ چلے تو گئے ہیں لیکن آنے کا غلاموں کو بڑا مشکل میں ڈال کے کون اتنا ایمان لے کر آئے، کون اتنی سختی کرے. اور سارے مال میں رستے میں خرچ کرتے اگلی امانت اگلے کے پاس جمع کرا دے اتنی بنا ہو سکتا بہت مشکل ہو. حضرات جو واقعات مثالیں ہمارے لیے ہماری اصلاح کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو چند مسائل کون درپیش آئے. ایک، کچھ لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ نے چلو فوجیں جاری کریں اور ان سے لڑائی کریں، ان سے جہاد کریں. حضرت الخطاب دیگر خلیفہ دیگر آپ صاحب وہ بھی آئے کہنے لگے حضرت جی تھوڑی گرمی کر دے، ابھی بعد میں مسئلہ ہو جائے گا. لشکر کے اسامہ کے مسئلے تو جب اسامہ بن زید اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا کہ اس طرح گھر میں بھیج رہے تھے کہ بعد صحابہ بھی شامل، پھر افسوس ہو گیا لشکر واپس آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بعد صحابہ نہ بھیجیں، ابھی خلافت میں رکھیں ہی نہیں، دارالخلافہ میں رکھیں. آپ نے فرمایا جس لشکر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جائے گا تو ویسے ہی جائے گا. اور جو صحابہ میں لگا کہ نبی نے مقرر کر دیے میں صحابہ لال کے ساتھ بھیجوں گا. اللہ کے نبی نے حکم دے دیا اور میں پیچھے ہٹا ہوں، میرے دل میں ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے حکم کی بات کروں. حضرات آج ہم سے متعدد رسول میں آج ہماری باتیں ہمارے امان ہمارے مانی نے زکات کو مسئلہ بنا تو لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا چلو پھر اس کا تیار کرو ان سے زکات نہیں. صحابہ نے کہا یا خلیفۃ المسلمین نرمی فرمائیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ اپنی مدد سے لڑائی کر رہے ہیں. آپ نے ایسا نہیں فرمایا میں صدیق جب تک وہ رسی بھی وصول نہ کر لوں ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی کے دور میں جمع کراتے تھے زکات کی مد میں تیار نہیں کرتا. یہ نظامی زکات ہمیں کا سمجھایا گیا کہ رول کو فالو کریں، قانون کو فالو کریں، جو قانون بن گیا اس کو فالو کریں. تھوڑے وقت اگر آپ محنت کریں گے 2 بندے 3 بندے 5 بندے 10 بندے اپنے لیے اور کروں، غریب کے لیے اور کروں، امیر کے لیے اور کروں، تو کام کریں، سختی کریں. اور میں زکات وصول کی ہے. آج نام زکات دیتے ہیں نام ٹیکس کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. زکات کو ایک فرض ہے، آپ نے اپنے مال سے دینا ہے، لازمی دینا ہے، نہیں دیں گے آپ کا مال حرام ہو جائے گا. اگر آپ کی چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو امان اور برکت دے. آج کے دن کا مقصود خلاصہ سیرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ان کے کی سیرت میں سمجھانا چاہیے. دوسری اہمیت مرکز رمضان میں ماشاء اللہ حفظ کری، تعلیم کری، اچھی طرح تعلیم، اسی طرح خواتین کی تعلیم بھی اور الحمدللہ ہمارا یہ مرکز ایک دفعہ وفاق مدارس ہے مدرسے کا بورڈ ہے، اس کے امتحانات بھی ہماری یہاں اس مرکز میں ہوئے ہیں. ضلع سے کشیوں میں آ کے یہاں پر رہنا بھی ہے، پیپر بھی دینا ہے. اوپر جو بلڈنگ ہے خواتین کے لیے ادھر کچھ بھی تعمیرات باقی ہیں. ہم بھی عموماً آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں، بار بار تنگ کرتے رہنا کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن سردی بھی آ گئی ہے، خواتین ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں جمعہ پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، وہاں پر ابھی گلی میں کچھ شیشے بھی رہتے ہیں، گریلیں بھی لگانی ہیں، کچھ اور کام بھی وہاں پر اوپر والی منزل میں ہمارے باقی ہیں. تو ہم آپ سے گزارش ہے تعمیر کریں. بعد میں اوپر کی گریلیں ایک آدھی گریل میرے خیال ہے کبھی صاحب بتا رہے تھے 20,000 کا خرچہ ہے، تقریباً 10 وہ چاہیے. اور اسی طرح وہاں پر جو فلسفے ہیں، جو مسائل ہیں، جو اور چیزیں ہیں، اس میں آپ دل کھول کے حاصل کریں تاکہ یہ 5-7 لاکھ کا نسخہ ہے یہ یہاں سے پورا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں رزق میں برکت دے. ترغیب کا مقصد ہے اللہ آپ کے اس پہ تعمل کرے جن کے بعد میں بتائیں کوئی بتا کے ایسا نہ ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين